إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وصال اردو رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں اپنے ناظرین کے ساتھ رمضان کے حوالے سے پروگرامات کرتے ہیں، اور دیگر میڈیا چینل سے بالکل ہٹ کے ان موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے جن میں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے بھائیوں کی اصلاح ہو، ہماری بہنوں کی، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو. آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک آیا، اب تقریباً ختم ہونے کو ہے، اپنے آخری ایام ہے رمضان المبارک کے، لیکن ایک مہینہ گزر گیا، ایک چانس تھا ہمارے پاس. اس مہینے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوا ہے، یا خدا نخواستہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ پاؤں رکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا؟ صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کچھ بد دعائیں دی، دعا نہیں بد دعا دی، اور مجھے آمین کہنے کو کہا. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس شخص کا برا ہو، یا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، یا اس شخص کے لیے اچھا نہیں ہے. اب اس کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں، یہ تو ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے. ہلاکت استعمال کیا یا جو بھی تھا، میرے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن جبرائیل امین نے بد دعا دی اس شخص کے لیے جس پہ رمضان آیا، گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اس کے لیے بد دعا تھی. یہ کیا بد دعا تھی اس کو ہم جانیں گے. خدا نخواستہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوا کہ رمضان گزر گیا اور ہم نے اپنی بخشش نہ کرائی. آج ہم رمضان آیا، رمضان گزر گیا، اپنا محاسبہ کرنا ہے ہم نے. اب یہ چند دن باقی ہیں، ہر ایک نے بیٹھ کے سوچنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قبل اس سے کہ تمہارا حساب ہو قیامت کے دن، اپنا حساب، اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو. اس دنیا میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے آسان ہو، لیکن کل اگر قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ہم سے اس رمضان کے بابرکت مہینے کے متعلق، ان نعمتوں سے متعلق، اور اس صحت اور اس وقت کے اور اس یعنی ہر طرح کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی بابت اگر ہم سے دریافت کیا جائے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. آج ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارا، رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. رمضان گزر گیا، رمضان کچھ ہمیں پیغامات دے گیا، کچھ میسیجز دے گیا، رمضان کچھ اسباق دے گیا، کچھ عبرتیں ہمیں دے گیا. وہ کیا ہے آج وہی ہم جانیں گے. فواد صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. فواد صاحب، اگر میں بیٹھ جاؤں اپنا اپنے ساتھ اپنے دماغ میں الگ سے سوچوں کہ میں نے رمضان سے کیا سیکھا، تو مجھے کن پہلوؤں پہ سوچنا چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک ایک مدرسہ ہے جس سے ایک مسلمان کئی چیزیں سیکھ سکتا ہے اگر سیکھنا چاہے تو۔ اس مدرسے سے ایک مسلمان یہ سیکھ سکتا ہے کہ عبادت اللہ کے ہاں صرف مومن سے قبول ہے، نیکی صرف اللہ رب العالمین ایک مومن آدمی سے قبول کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی نیکی جس میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی ایمان کی حالت میں روزہ رکھے اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں تو اس کا اجر مل جائے گا، مال کی حالت میں، اولاد کی حالت میں، بھلائی کی حالت میں، آسانی، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی نیکیاں ایسے کر دیں گے جیسے آپ ایک کھڑکی کے اندر جب سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں، ان کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے تنکے ذرات نظر آتے ہیں آپ کو، یہ ذرات انسان پکڑنا چاہے ان کو نہیں پکڑ سکتا، تو جیسے ان کی قدر ہے، حیثیت ہے، ایسے ہی ان کی نیکیوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، کوئی ان کی نیکیاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی، اور ان کے لیے آخرت میں ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا، کہ ان کی نیکیاں اللہ کے قابل قبول ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے اس میں اللہ کی رضا ہونا چاہیے مطلوب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پہلی شرط، اور ایمان کی حالت میں اگر انسان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے اس کے بعد احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، ریاکاری کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کیونکہ اصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث جو صحیح بخاری کا نقل کی ہے، وہ اس بات کی اہمیت کے لیے یہی کافی کہ انہوں نے پہلی حدیث جو ہے وہ یہی نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل قبول ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی، ابن رجب حنبلی اپنی کتاب جو ہے وہ جامع الحکم کے اندر لکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کام چھوٹا کرتا ہے نیکی کا، لیکن نیت خالص ہونے کی وجہ سے وہ ایک پہاڑ کی طرح اجر اس کو ملتا ہے، جیسے احد پہاڑ ہے، اور بسا اوقات انسان نیکی کا عمل تو بڑا کرتا ہے لیکن خلوص نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عمل جو ہے وہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے جو ہے وہ ہمیں اخلاص، ثواب کی نیت کرنا اور ایمان جو ہے وہ یہ اس کی جو اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ دوسرا، رمضان مبارک سے ایک مسلمان یہ بھی سیکھ سکتا ہے، یا ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے، بہترین، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے، تھوڑی سی سختی برداشت کرنی چاہیے، اور سختی برداشت کرنی چاہیے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء ربی۔ اب ایک مسلمان 15-16 گھنٹے اپنی رب کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر چیزوں پہ وہ گرمی برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں، تو یہ رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑے گا، جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں محنت کرنا پڑے گی۔ اب ایسے ہی مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک مسلمان 14-15 گھنٹے اپنے آپ کو روکتا ہے حلال چیزوں سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر، خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، اور ایک بندہ جانوروں کی طرح چر رہا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، دن کے اندر، رات کے اندر جیسے جانور چرتے ہیں، اس کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا یہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن، قیامت کے روز، آخرت کے دن ہم مسلمانوں اور کافروں کو برابر کر دیں گے؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ کہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ عشق رسول کے نعرے لگاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں حب رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، کہتا نہیں میرے پاس گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد، ٹانگوں میں درد، سر میں درد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح حاصل کرنے کے لیے، کامیابی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رمضان میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یعنی
اگر ہم اس کو زندگی کے دیگر معاملات پہ اپلائی کریں تو اس میں بھی یہی ہمارے پاس ہے بالکل کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا کسی بھی چاہتے ہیں میدان کے اندر، کسی بھی میدان کے اندر اگر انسان کو کامیابی چاہیے، ایک ٹارگٹ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے درمیان میں کچھ مشکلات آئیں گی اور مشکلات پہ صبر کا سامنا کرنا ہے، صبر کے ساتھ ان سے کام لینا ہے، تب جا کے وہ اپنے تب جا کے جو ہے وہ کامیابی. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب انسان جنت میں مسلمان جائیں گے، مومن لوگ، تو آگے سے فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ تمہارا بدلہ صبر کرنے کی وجہ سے، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا. مطلب یہ صبر یعنی کہ صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی صبر ہے. ہمیں رمضان مبارک ہمیں صبر کا درس دیتا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے کن چیزوں سے؟ حلال چیزوں سے، رک جاتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے گویا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں اور ان میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے. اگر صبر سے کام نہیں لے گا تو طیش میں آ کر یا کوئی ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اس کو اس کی کامیابی سے، سعادت سے یا نتیجے سے محروم کر دیتے ہیں. اچھا، یہ تو ناظرین ہمارے جتنے روزہ رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے ان کی دل کو ایک تسلی ملی ہوگی اور یقیناً ایک امید بھی ہے. لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں مثلا فواد صاحب آپ نے کہا نا کہ روزے میں یہ ہوتا ہے کہ خالص نیت ہونی چاہیے. نماز پڑھتے ہیں تو بس اوقات انسان کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آ جائے، انسان ہے یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے، کسی کو پیسے دیتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال آ جائے کہ یار میں پیسے دے رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی جتنی بھی عبادات ہیں، حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو آج کل تو سیلفیاں لے کے ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. رمضان میں ایسی صورت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے دیکھیے رمضان مبارک جو ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابن آدم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ عمل اس کے لیے ہے، مگر روزہ یہ میرے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ کیوں ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا؟ یعنی اس کی کئی جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے نا، زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن اس کی میں آپ کو وجہ بیان کرتا ہوں کہ کیوں اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر رہے ہیں، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ناقۃ اللہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، اب اونٹنی تو اللہ تعالیٰ کی نہیں، بیت اللہ ہے. اس طرح یہ تشریف کے لیے ہے، یعنی عزت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. تو روزے کو احترام اور عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بولا ہے فإن الصوم لی؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ روزے میں جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے آج تک اس میں اللہ کے ساتھ نے شرک نہیں کیا. یعنی نماز، قیام، سجدہ کسی اور کے لیے لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ نظر کسی اور کے لیے مانتے ہیں، جتنی دیگر عبادات ہیں وہ کسی اور کے لیے لوگوں نے کی ہیں، بتوں کے نام پہ کسی اور. لیکن روزہ آج تک کسی نے غیر اللہ کے نام کا نہیں رکھا. جب بھی کبھی رکھا ہے اللہ کی ذات، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر یہ چیزیں ذکر کی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا احتمال کم ہوتا ہے. روزے کے اندر ریاکاری کا احتمال کم ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کا سارا تعلق جو ہے اس کے باطن کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہے. نماز میں ظاہر کے ساتھ تعلق لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن روزے میں آپ نے سب کو کھانے پینے کے رکے ہوئے ہیں، اس کا تعلق ریاکاری کے ساتھ خدشہ کم ہے اس کے اندر ریاکاری کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو خاص کیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں جو اس کا بدلہ خود دوں گا. اب بدلہ خود دینے میں علماء بعض وجوہات یہ ذکر کرتے ہیں کہ باقی جتنی عبادات ہیں اس کا اجر فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی اتنا اجر ہے، اس نے صدقہ کیا اتنا اجر ہے، قرآن پڑھا ہے، ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں. لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان فرشتوں کو جو ہے اجازت نہیں، اللہ اس کا اجر میں خود اس کے لیے. اور اس کے علماء کی وجوہات بیان کرتی کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اجر میں ہوں، اس کا اجر میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کروائے گا، اللہ تعالیٰ کی اس کو جو ہے وہ رویت اور زیارت نصیب ہوگی. تو یہ بھی ایک وجہ علماء نے اس کے اندر ذکر کی ہے. تو چونکہ روزے میں اللہ کے ساتھ نے شرک نہیں کیا آج تک، اور دوسرا اس میں ریاکاری کا احتمال کم ہوتا ہے دیگر عبادات کی بنسبت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا اپنے ساتھ، اور اس کا اجر بھی اللہ نے کہا کہ میں خود اس کا اجر دوں گا. اچھا، ایک مثلا
یہ تو اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزے کے جو اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر بھی تو پڑتے ہیں. جی بالکل. اس میں جی اس میں ہمارے لیے جو ہمارے معاشرے کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے تکافل اجتماعی کا درس ملتا ہے، تکافل اتفاق و اتحاد کا. جیسے رمضان کے اندر مسلمان جو ہے وہ افطاری میں، قیام اللیل کے اندر، قرآن کی تلاوت سننے کے اندر آپس میں متفق ہو سکتے ہیں، ایسے ہی دیگر معاملات میں بھی متفق ہو سکتے ہیں. اسی طرح بڑا میسج ہے. اسی طرح جہاد کے معاملے کے اندر، اسلام کے دفاع کے اندر بھی مسلمان متفق ہو سکتے ہیں جب سارے ایک ہی وقت میں بیک وقت افطاری کر سکتے ہیں، سحری کے لیے رک سکتے ہیں، اس کے علاوہ قیام اللیل کرتے ہیں سب مل کر. تو یہ گویا کہ ایک ہمیں اجتماعیت کا درس ملتا ہے اس سے. اور ہم مسلمان جب اس چیز میں متفق ہو سکتے ہیں، افطاری ایک وقت میں کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ اذان کس کی ہے، فلاں کس کی ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم دیگر معاملات میں متفق ہو سکتے ہیں، ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے اگر کوئی درمیان والا راستہ نکالا جائے تو، اگر اعتدال پسندی پہ ہم آئیں تو. اس کے علاوہ جو ہمیں اجتماعیت میں ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، فقراء احساس، غریبوں کا احساس کرنا، فقراء کا، مساکین کا. اس رمضان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. جب ایک غنی مالدار آدمی صاحب حیثیت 14-15 گھنٹے رمضان گرمی کے مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں سے رکتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری یہ کیفیت 15 گھنٹے کے اندر یہ ہو چکی ہے، تو جن غریبوں مسکینوں کو 2 دن کھانا نہیں ملتا، 3 دن 4 دن بیچاروں کو کیا حالت ہوگی. تو گویا کہ اس سے انسان کو احساس ہوتا ہے اپنے گرد و نواح کے رہنے والے فقراء و مساکین کا، جن بیچاروں کے پاس ایک لقمہ عیش ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ بھوک کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گرد و نواح کے فقراء، مساکین، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی حاجات ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. فواد صاحب، معاشرے میں اچھائی ہے، بلائی ہے، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ والے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن جتنے بھی رمضان کے ہم نے یہ پروگرام کیے ہیں، جتنے میرے مہمان آئے ہیں، میں نے ان سے ہر ایک سے یہی سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی روزہ ہمیں احساسی انسانیت کا ایک درس دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمارے ہر کام، اگر ہم معاشرے پہ ایک نظر ڈالیں تو ہر کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسانیت کی یعنی تذلیل ہوتی ہے. ہم ایک دکاندار کی حیثیت سے رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. ہم اگر گاڑی کے مالک ہیں تو کرایہ مہنگا کر دیتے ہیں. یعنی جتنی بھی آپ چیزیں ایک حد تک ایک صاحب نے مجھے کہا یار ہماری حالت یہ کہ ہم رمضان میں عمرے بھی مہنگے کر دیتے ہیں، ٹکٹ جو ہے نا وہ. جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیے یہ جو شریعت کا اصل مقصد ہے یا رمضان کا جو ہمیں درس ملتا ہے رمضان المبارک اس مدرسہ سے، بالکل اس کے برعکس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سخاوت، تو پہلے ہی آپ سخی تھے، جود و سخا کے پیکر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رمضان کے اندر آپ اور زیادہ سخاوت کرتے تھے. کس خوشی کے اندر کہ آپ جبریل سے قرآن حکیم کا دور کرتے تھے، جبریل سے ملاقات کرتے. دوسرا اس رمضان المبارک کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یعنی اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اور اس کے علاوہ اس کی رضا اور خوشنودی یعنی حاصل کرنے کی وجہ کہ موسم بہار، جی یہ نیکیوں کا موسم بہار آنے کی وجہ سے نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا اور ہماری دنیا کمانے کا یہ مہینہ. تو یہ اس کے بالکل برعکس ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اتنے زیادہ جود و سخا کے پیکر بن جاتے تھے کہ آپ فقراء پہ خرچ کرتے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتے، یعنی اپنے جسم کے اوپر بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. کس طریقے سے؟ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل زیادہ کرتے، اس کے بعد نیکیاں زیادہ کرتے. تو یہ اپنے اوپر بھی ایک سخاوت ہے اور دوسروں پر بھی اپنے اوپر سخاوت کس چیز کی ہے کہ انسان جو عام حالات میں اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتا اور رمضان کے اندر زیادہ کرتا ہے، اور دوسروں پہ کیسے ہے کہ وہ صدقہ کرے، دوسروں پہ خیرات کرے، ان کا احساس کرے، غریبوں کا احساس کرے. تو یہ گویا کہ رمضان مبارک کا اہم درس ہے، اہم جو سبق ہمیں ملتا ہے رمضان مبارک. ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑے المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ہمیں اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے. اور رمضان مبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات کا، جیسے اللہ رب العالمین اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے رمضان مبارک کے اندر. اللہ رب العالمین کریم ہے، رحیم ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ کریم ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہمیں بھی چاہیے، ہمارے جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ دیگر حالات میں بھی خرچ کریں غریبوں مسکینوں پر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رمضان کے اندر زیادہ اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم تو جو کریں نہ کریں ان کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. لیکن جو ہم صاف ظاہر ہے عبداللہ بھائی، صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ رمضان کے اندر دکاندار دیگر لوگ سے غریب لوگ بھی خریدتے ہیں،
یہی ہے نا. غریب لوگ بھی اس سے خریدیں گے نا, تو اگر وہ اس کا مطلب ریٹ کم کریں گے تو یہ بھی گویا کہ ثواب کی نیت سے کہ لوگ رمضان کے مہینے. دیکھیے کئی سکھوں کے بارے میں, سکھ جو ہیں ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے اندر بھی مسلمانوں کو افطاری کرواتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اس دن. تو یہ مر جانے کا مقام ہے کہ ایک سکھ, ایک غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں پہ رمضان کے اندر خرچ کرے, اپنی دولت لگائے, ان کو افطار کروائے, اور ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی چھری تیز کر کے ان سے جو مال بٹورنے کا ہر جو ہے وہ ہیلا اور ہر جو بہانہ ہے وہ اس کو آزمائے اور ان کو, جس کو کہتے ہیں نا, الٹی چھری سے ان کو ذبح کرے. تو ہمارے ایک حضرت صاحب تھے, وہ پچھلے دنوں ہمارے مہمان تھے, انہوں نے کہا اس کی اصل وجہ یہ ہے, آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کر دیں, کہ ہم کوئی بھی عبادت جب کرتے ہیں, مثلا رمضان کے روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تو پہلے اس عبادت کو پڑھتے نہیں ہیں کہ روزے کا مطلب کیا ہے. یعنی ہم روزہ یہی سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھانا بند کر دینا, بس اس کو ہم روزہ سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ روزہ یہ بھی چیزیں ہمیں, یعنی اگر کوئی عبادت ہم بجا لانے سے پہلے اس کو پڑھیں, یعنی مقاصد جو ہیں, اس کا عبادات کے مقاصد, جی عبادات کے مقاصد ان کو کہہ سکتے ہیں, کہ جس بندے کو عبادات کے مقاصد کا علم نہیں ہوتا وہ بندہ عبادت تو کرتا ہے لیکن معاشرے میں ہے یا بالکل موجود ہے. اکثر جو لوگ یہ کام اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ عبادات کے مقاصد سے لا علم ہے, عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کیا عبادت کا یہ ان کو علم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اب میں کسی مثال سمجھانے کے لیے, اب شراب ہے, شراب حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے شراب کو روکا ہے. اب جس بندے کو شراب کی حرمت کی علت کا علم نہیں, کیوں حرام ہے, وہ رک جائے گا لیکن اس کا دل ممکن ہے مطمئن نہ ہو. لیکن جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ شراب کو حرام ہمارے فائدے کے لیے کیا گیا ہے, عبادات ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں, نماز ہمارے فائدے کے لیے ہے, روزہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, روزہ ہماری صحت کے لیے ہے, اس کے لیے ہمارے دنیاوی اخروی اس کے اندر فوائد ہیں. اسی طرح شراب جو ہے انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے, انسان کی عقل, آپ کو پتہ ہے جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے عقل اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں, خمر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی, تو گویا کہ شراب انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا تاکہ انسان کی عقل کو محفوظ کیا جائے. چوری حرام کی تاکہ مسلمان کے مال کو محفوظ کیا جائے. تو جب مسلمانوں کو ان اسباب عبادات کی علت کا اندازہ ہو جائے گا تو اس وقت انسان کو عبادت کی قدر ہوگی اور ان چیزوں سے انسان احتساب ثواب کی نیت سے روکے گا. اگر روزے کا ہم مقصد جاننا چاہیں, مثلا روزے کا اصل مقصد جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا, خوشنودی اور تقوی اور پرہیزگاری, لعلکم تتقون. جی اصل اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں. پھر اگر ہم تقوی کو سمجھنا چاہیں, تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر ایسا کام کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو, اور ہر ایسے کام سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناراضگی جو ہے وہ اس سے وہ حاصل ہوتی ہو. تو اب معاشرے میں جب ایسی صورتحال ہے تو ظاہر بات ہے اس میں. اور اس کا تقوی کا ایک اور مطلب بھی, جو حضرت عمر نے جب کعب بن احبار سے پوچھا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے, معروف یہ تعریف کی جاتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی خاردار ٹہنیوں سے درختوں کے درمیان میں سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں, انہوں نے پوچھا. تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ نے, مومنین نے کہا کہ جیسے اپنے دامن کو سمیٹ کر گزروں گا, اپنے کپڑوں کو اس میں کہیں میرے کپڑوں کو دائیں بائیں سے کانٹا نہ لگ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہی تقوی کا مطلب, انسان اپنی زندگی میں ایسے چلے کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جائے, جس سے اس کو دنیا آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑے. تو یہ اصل تقوی کا مطلب ہے کہ نیکی کے کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے, اور برائی کے کاموں سے رک جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ اس کو حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ اصل تقوی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تو پرہیزگار انسان کیسے بنے گا, جب روزہ رکھے گا, خواہشات پہ کنٹرول کرے گا, حلال چیزوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے گا, اور اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب میں 15-16 گھنٹے رک سکتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی رک سکتا ہوں. اگر اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ یار میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا, میں بیمار ہو جاتا ہوں, یا میں اگر شراب چھوڑ دوں گا بیمار ہو جاؤں گا, تو کتنے ان میں سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں. سگریٹ پینے والے شام کو پھر پی لیتے ہیں, سحری ٹائم پی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ 15-16 گھنٹے کنٹرول کر سکتا ہے نا, تو باقی 6-7 گھنٹے اور اگر ڈال دی جائیں اس میں کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا چاہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اجر کیا رکھا ہے, اس کی جنت اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے اس کا. اور اگر رمضان کے بعد بھی انسان اگر برائی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے. یہ رمضان مبارک کا ہی مقصد ہے کہ رمضان مبارک انسان کو
اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں تمام عبادات میں مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے، مداومت سے کام لینا چاہیے، استمرار جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ مسلسل تسلسل ہونا چاہیے ہماری عبادات میں، یہ نہیں کہ ایک دن عبادت کر لی 2 دن چھوڑ دیا۔ تو جو مسلمان رمضان کے اندر ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ جو ہے وہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اچھا، اس یہاں پھر ایک المیہ ہے کہ رمضان میں ہم تھوڑے سے سدھر بھی جاتے ہیں اکثریت ہماری، لیکن رمضان کے بعد پھر ہمارے یعنی معمولاتی زندگی اسی طرح چلتے ہیں جس طرح پہلے تھے ہم۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں بغیر احتساب کے اور مقاصد کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ پھر رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن ان کے اصل جو ہے رمضان کا مقصد ذہن میں نہیں ہوتا۔ اصل رمضان مبارک کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر عبادات کی عادت ڈالی جائے، عبادات اس کی عادت ڈالی جائے۔ تو رمضان کا مہینہ جو بندہ پورا ایک مہینہ اس کے رمضان کے روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت، اس کے اندر عادت ڈل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کے مقصد کو سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ نماز رمضان کے نمازی رہیں، اس کے بعد رمضان کے بعد جو ہے سب کچھ قاری رمضان کے، نمازی رمضان کے، یہ چیزیں جو ہیں جو ہی رمضان ختم ہوا مسجد میں چھوڑ کے سب کچھ نکل گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت اس کو صرف رمضان میں کر لیا اور آگے پیچھے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا۔ قرآن حکیم کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر وعید بیان کی ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی کل فرمائیں قیامت کے دن کہ اے اللہ، اس میری امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن حکیم سے اعراض کر لیا، قرآن حکیم کی تعلیمات سے، تلاوت سے، سماعت سے، اس پہ عمل کرنے سے اعراض کر لیا۔ قرآن کریم تو ویسے بھی ہماری زندگی میں ایک اس روح رمضان کی مانند مبارک ہے، لیکن اس رمضان رمضان کے مبارک ساتھ قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس کو رمضان کو شہر القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کا مہینہ، کیونکہ قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں آ کر زیادہ صدقہ کرتے تھے، زیادہ سخاوت کرتے تھے، کیونکہ یہ جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور کرتے تھے، قرآن کریم ان کے ساتھ مراجعہ کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے ان کو قرآن کریم، تو اس وجہ سے تو قرآن کریم رمضان کے اندر نازل ہوا، تو اس سے قرآن کریم کی اہمیت اور زیادہ واضح ہوتی ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے اندر قرآن کریم زیادہ پڑھنا چاہیے، اور رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے جو بعض مقررین حضرات ہوتے ہیں وہ قرآن اور رمضان کا تو بے شک بلا شبہ ایک تعلق ہے گہرا، لیکن وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں لوگ بس قرآن کو رمضان تک محدود کر لیتے ہیں، اس کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان جیسے ہی گزر گیا اس کو بس رکھ دیا اگلے رمضان تک۔ جی، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم اس کا مقصد یہ نہیں کہ رمضان میں نازل ہوا تو قرآن کریم رمضان میں پڑھنا چاہیے، نہیں، اس کے کئی ایک جو ہے وہ احادیث اس بات پہ شاہد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے لوگ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، یہ قرآن کریم کل تمہارا اللہ کے سامنے سفارشی بن جائے گا۔ تو سفارشی سے اس کے لیے جو صرف رمضان میں پڑھتا ہے، بلکہ اس کے لیے جو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اپنا تعلق اس سے مضبوط کر لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ ہے، آپ حدیث کو پھر مکمل کریں، کیا یہی جو 10 نیکیاں ہیں یہ رمضان میں بڑھ جاتی ہیں پھر؟ جی، بعض روایات میں، بعض آثار میں آتا ہے کہ ایک نیکی جو ہے میں رمضان کے اندر وہ 70 کے برابر کر دی جاتی ہے، 70 کا اس کے بدلے میں۔ یہ میں نے واللہ عالم میں نے ایک جگہ پہ ایک حدیث لکھی ہوئی پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب یعنی فرض جتنا بڑھ جاتا ہے۔ جی، ایک حدیث کہا جاتا ہے، اثر یہ حدیث موجود ہے، واللہ عالم میرے علم کے اندر یہ حدیث نہیں ہے۔ ابن خزیمہ کا اس نے حوالہ دیا۔ جی، واللہ عالم میری اس حدیث کے صحت کے بارے میں میرے علم میں کوئی چیز نہیں، میں اپنی طرف سے ایسے کوئی اس حدیث کے بارے میں نہ اس کی نفی کرتا ہوں نہ اس کے جو ہے وہ اس بات کرتا ہوں۔ البتہ میں نے کہا کہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے ایک نیکی 70 کے جو ہے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تو یہی لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، جس قدر انسان قرآن کریم کو خلوص سے پڑھے گا اور تدبر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھے گا، سمجھ کر اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کے اجر زیادہ جو ہے عطا فرمائے گا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ رمضان کا مدرسہ جو رمضان المبارک کی ایک درسگاہ ہے، زندگی کا ٹائم ٹیبل رمضان میں ہمارا بڑا ایک زبردست قسم کا ہو جاتا ہے، یا تو اس میں
سحری اور افطاری کا بہت بڑا دخل ہے، یا پھر عام دیگر جو ہے نا نماز کو ہم ٹائم پہ پڑھتے ہیں، سحری ہو گئی، افطاری ہو گئی، دیگر جو ہمارے امور ہیں، بازار ہم ٹائم پہ جاتے ہیں، اس ٹائم ہم نے واپس آنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارا بالکل جس طرح طے شدہ ہوتا ہے. تو کیا یہ چیز ہمیں رمضان کے بعد اگر ہم اس کو یعنی کنٹینیو رکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا نسخہ ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھیے، رمضان مبارک جو ہے اس سے ہمیں وقت کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ایام معدودات، کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، لہذا تم نے ان کی قدر کرنی ہے. یعنی یہ گنتی کے دن کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوبارہ لوٹ کر شاید آپ کی زندگی میں نہ آئے. اس لیے بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے ہمیں پچھلے سال ہمارے کتنے ایسے ہمارے عزیز و اقارب احباب جو ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ روزے رکھے، قیام کیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر عبادات کی، لیکن ابھی ہمیں نظر نہیں آتے. تو کل ممکن ہے ہم بھی اس رمضان کو نہ پا سکیں. اور ایک نبی وسلم کی حدیث ہے، وہ میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. 5 چیزوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. آپ نے میں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. ایک اپنی صحت کو تندرستی سے پہلے. اب بیماری کو صحت اللہ نے دی ہے تو بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو اسے. اور فرمایا دوسرا کیا فرمایا؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فقیر ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. یہ بھی وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک وقت میں آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ممکن ہے اگلے وقت میں اس کے پاس یہ مال موجود نہ رہے. اور دوسرا فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. زندگی کو موت سے پہلے، جب تک جسم میں سانس چل رہا ہے یہ غنیمت ہے، چانس ہے، یعنی چانس ہے آپ کے پاس. بیماری صحت ہے، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے. ایک وقت میں آپ تندرست ہیں، نوجوان ہیں، حشاش بشاش ہیں، جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، عبادت خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر عبادات کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. بڑھاپے میں ممکن روزہ نہ پر رکھ سکیں. جی بالکل. اس کے علاوہ قیام کھڑے ہو کر، وہی پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے کرسی پر بیٹھنا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب اصل انسان میں قوت اور طاقت ہوتی ہے، اگر وہ وقت ضائع کر دے تو پھر بعد میں بیٹھ کر نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے اصل عبادت کی جو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مغز یا روح، وہ اس وقت جہاں کرنی چاہیے تھی بات، جس وقت میں اس نے وہ ٹائم اپنا ضائع کر دیا. تو فرمایا کہ اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، جی فراغت کو مشغولیت سے پہلے. اگر فارغ ٹائم ہے آپ کے پاس، کوئی مشغولیت نہیں، مصروفیات نہیں ہے، تو ان میں اللہ کا ذکر کریں، ان میں اللہ کی عبادت کریں. ممکن ہے یہ دوبارہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ملے آپ کو. بہت بعض لوگ ٹائم ان کے پاس فارغ ہوتا ہے اپنے موبائل پہ، دیگر جو چیزیں اور یہ جو حدیث ہے تو آج کل کے لیے بہت ضرورت ہے. بالکل. یہ تو اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں آپ نے کہ تم کب اللہ کی عبادت کرو گے. ایک حدیث میں آپ نے کہ تم کب اللہ کی عبادت کرو گے، یا تمہارے پاس اچانک موت آ جائے گی، جس کے بعد اچانک ایسی بیماری جس کے بعد دوبارہ شفا نہ مل سکے، اچانک بڑھاپا آ جائے جس کے بعد انسان دوبارہ جو ہے وہ عبادت نہ کرے. تو گویا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. تو فرمایا اپنی جوانی سے، بڑھاپے سے پہلے فائدہ اٹھاؤ، تندرستی سے، بیماری آنے سے پہلے، فراغت سے، مشغولیت سے پہلے. اور مال اگر اللہ نے دیا ہے تو فقیر ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں. اور اس کے علاوہ فرمایا زندگی اللہ نے اگر دی ہے تو موت سے پہلے. انسان مرنے کے بعد تمنا کرے گا. قرآن کریم میں جیسے اللہ ماتا یہ انسان مرنے کے بعد کہے گا رب ارجعون، اللہ مجھے ایک بار لوٹا دے، ایک چانس مجھے. اللہ مائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہ برزخ الی یوم الدین. اللہ مائے گا ہرگز نہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے، تجھے میں نے 50 سال 60 سال 70 سال دیے، تیرے پاس رمضان کے مہینہ کتنی بار آیا، لوٹ کر آیا، تو اس میں اپنے آپ کو بخشوا نہ لیا. اچھا جو میں نے توبہ نہ کر لی، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی. تمہید میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا، شاید مجھے کوئی اچھی طرح یاد نہیں تھی. یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تو آمین کہا. جی تو یہ حدیث جو ہے رمضان کا ایک آپ نے فرمایا کہ رغم انفو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. یہ جو کلمات ہیں رغیم انفو، یہ عرب کے ہاں بد دعا کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. کسی کو بد دعا دینے کے لیے یہ رغیم انفو اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغیم انفو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس میں اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے. اس رمضان کے اندر
دن کو یہ روزہ دعا رکھ کے، یہ رات کو دعا قیام کر جبرائیل کے۔ یمین نے کی ہے۔ جی جبریل علیہ السلام نے کہا نا رغیم اور انفو، آپ نبی نے صلی کہا اللہ آمین، آپ نے کہا آمین، تو گویا کہ جبریل کے الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ایسے ہی ہو، یعنی آمین کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اس بندے کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، گویا کہ آپ کے بھی الفاظ ہیں، جبریل نے کہا اور آپ نے اس پہ تصدیق کی ہے، گویا کہ تصدیق کرنا، گویا کہ آپ کے بھی الفاظ جبریل کے بھی الفاظ ہیں، تو گویا کہ راغی مانفو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا انسان بد نصیب ہے، وہ بڑا انسان بدبخت ہے جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور اس رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھ کے، رات کو قیام کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رب کی قربت نہ حاصل کر لے، اپنے رب کی خوشنودی اور رضا نہ حاصل کر لے۔ فرمایا یہ انسان بڑا بد نصیب ہے۔ بد نصیب اس انسان کو کہتے ہیں جو اچھے حصے سے، اچھائی سے محروم کر دیا جائے، کسی بھی اچھائی سے، خوشنودی سعادت سے محروم کر دی جائے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار، یعنی جو ہمیں افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے، خوشی انسان کو اس سے ڈبل خوشی جب اللہ سے ملاقات انسان کرے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میرے فرشت تو چھوڑ دو اس کو، یہ اس نے جتنی عبادت کی وہ تم نے اس کو اجر لکھ دیا، لیکن روزے کا میں اس کو خود اجر دوں گا، تو اس وقت انسان کو کتنی خوشی ہوگی۔ کچھ ہمارے یعنی نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، آج کل تو سارے ہی لہو لائب میں اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کو یعنی مثلاً رات کو ساری رات گھومنا اور دن کو بس سحری کر کے سو جانا شام تک۔ رمضان مبارک کا مقصد ان کو سمجھ نہیں آتا، انہوں نے سمجھا نہیں رمضان مبارک روزے کے مقصد کو، لعلکم تتقون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھا لیکن اپنی خواہشات کو لم یدا شہوتہ، یا اپنی زبان کنٹرول نہیں کرتا، حدیث کے معنی یہ ہے کہ جو بندہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، غیبت کرنے چغلی کرنے سے باز نہیں آتا، تو فرمایا کہ اس کی اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ چھوڑنے کی یا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کا، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں روزہ رکھنے کا اس کو۔ تو روزے کا مقصد اصل کیا ہے؟ انسان اللہ کی رضا کے لیے تمام خواہشات پہ کنٹرول کرے، تمام چیزوں پر کنٹرول کرے، مطلب ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کوئی اس کو فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جس نے، ہمارا تقویٰ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جو بندہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے لیکن اپنی زبان کنٹرول میں نہیں کرتا، خواہشات کو نہیں چھوڑتا، تو فرمایا کہ اس کی روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کھانا پینا رکنے سے اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو رمضان کے بعد اگر ہم اپنی زندگی کو اسی طرح باسعادت رکھنا چاہیں تو اگر انسان اپنی زندگی کو اسی طرح سعادت مند بنانا چاہتا ہے، یہ دنیا آخرت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ عبادات میں ایسے جو ہے وہ کنٹینیو رکھے ان عبادات کو، قرآن کی تلاوت، کچھ نہ رمضان تک محدود نہ رہے، کچھ نہ کچھ رات کو اس کو جو ہے وہ تہجد یعنی نفلی نماز پڑھنی چاہیے، چاہے 2 3 4 رکعت جتنی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کو کم از کم اپنی رات کا کچھ حصہ نماز کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ رات کا آخری وقت جو خاص کر ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حل من سائل فاوتیہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے گناہ گار جو اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو میں اس کو معاف کر دوں، مجھ سے توبہ کرے، کوئی ہے ایسا فقیر جو ضرورت مند محتاج ہو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ تو رب العالمین خود آسمان دنیا پر آ کر فرماتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ محتاج ہو، ہر بیمار ہو، رات ہر رات کو، یہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ آخری وقت جو ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا وطر جو ہے وطر آخری رات میں پڑھا کرو، یہ حدیث اس سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور یہی ہمارے اسلاف سلف صالحین علماء تابعین صحابہ ان کی زندگی کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ درمیان میں سوتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور آخری رات میں تہجد کے ٹائم نزول الہی کے وقت جب رب العالمین کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر تو اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے، نماز کے اندر قیام کے اندر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتے، کیونکہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے حل من سائل فاوتیہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے فقیر، کوئی ہے ضرورت مند محتاج۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، جو کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، فلاں سے مانگو فلاں سے مانگو، فلاں سے غیر اللہ سے کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ خالق تو خود کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ اللہ تو ویسے ہی ہمارے قریب ہے، لیکن اس سے اور زیادہ قربت اللہ العالمین مانتے ہیں کہ میں تمہارے قریب، حل من سائلین، کوئی ہے مانگنے والا۔ بہت شکریہ فواد صاحب، سلامت رہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے صرف
رمضان ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو حدیث آخر میں سنی ہے، اللہ خوشی ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ پورا سال جو ہے نا خود ہمیں پکارتا ہے، آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ صرف رمضان نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے پورا سال ہی بابرکت ہے، لیکن رمضان کا تقدس اپنی جگہ، رمضان کی برکت اپنی جگہ، رمضان کی رحمت اپنی جگہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیکی کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، نماز کو، تہجد کو، قیام کو، صیام کو صرف رمضان کے ساتھ خاص کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں جس طرح رمضان سے پہلے تھی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے رمضان میں نیکی کرتا ہے اور بعد میں نہیں کرتا، یعنی بعد میں نیک کام نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا، تو انہوں نے فرمایا کہ انہم عباد رمضان، یہ رمضانی بندے ہیں، یعنی یہ ولیسو عباد رب رمضان، یہ رمضان کا جو رب ہے اس کے بندے نہیں ہیں بلکہ رمضانی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جس طرح ہمارا رمضان گزرتا ہے عبادت میں اور صدقہ اور خیرات اور بلائی کے کاموں میں، اسی طرح ہمیں اپنی ساری زندگی رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ساری زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اب ناظرین سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔